شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام کے ساتھ۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیر و بھلائی کے کاموں میں ہمیشہ دوسروں سے سبقت لے جاتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی مجلس میں ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج تم میں سے کون ہے جو روزے سے ہو؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں روزے سے ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج تم میں سے کس نے نماز جنازہ اور تدفین میں شرکت کی؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں نے شرکت کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج تم میں سے کس نے مسکین کو کھانا کھلایا؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں نے کھلایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج تم میں سے کس نے مریض کی عیادت کی؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں نے کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی میں یہ اوصاف جمع ہو جائیں تو وہ یقیناً جنت میں داخل ہوگا۔ یہ تھے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، خیر و بھلائی کے کاموں میں سب سے سبقت لے جانے والے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال بھی بے درے خرچ کرتے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صدقہ کرنے کا حکم دیا، اور اتفاق سے اس دن میرے پاس مال موجود تھا۔ میں نے دل میں کہا، آج سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے سبقت لے جانے کا بہترین موقع ہے، لہٰذا میں اپنا آدھا مال لے آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ میں نے کہا، جتنا مال آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے اتنا ہی گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں۔ پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنا پورا مال لے آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں ان کے لیے اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ آیا ہوں۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، تب میں نے کہا، میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کبھی سبقت نہیں لے جا سکتا۔